ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت مہمان، اور آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے ہمارے بہت ہی اہم مہمان پاکستان کے مشہور اینکر ڈاکٹر دانش صاحب سے۔ پاکستانی سیاست اور پاکستانی میڈیا میں ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور بہت سی مفید باتوں میں سے انہوں نے ہمیں جو ہے اپنے مفید ایکسپیرینس سے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم مزید ان سے بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہوئی پاکستانی سیاست انٹرنل۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج سی بن گئی ہے۔ اب یہاں پر نئے الیکشن ہوئے ہیں، ریپبلکن پارٹی آئی ہے، نئی ایڈمنسٹریشن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ٹیک اوور کر رہی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان میں یہاں کے مسلمان تو اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگ، وہاں کے سیاستدان اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستانی سیاستدان اس کو اپنے حق میں دیکھتے ہیں، یا اپنے مخالف دیکھتے ہیں، یا پاکستان کی کامیابی میں یا ترقیوں میں کسی قسم کی ان کی طرف سے کوئی تھریٹ ہے، یا کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروموشن ملے گی؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں، اس وقت جو ہے ویسے تو یہ ہے کہ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایک سپر پاور ہے، بالکل، تو جب سپر پاور کی یہاں تبدیلی آتی ہے، اس کا صدر تبدیل ہوتا ہے، تو اس کے اثرات پوری دنیا پہ آتے ہیں، بالکل پوری دنیا کو۔ لیکن ایک جنرل چیز جو سامنے آئی ہے، ہم نے ہمیشہ اسٹڈی کیا پاکستان کی سیاست، اس کو یا پاکستان کی جو فورن پالیسیز ہے، یا جو پاکستان کے سفیر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان کو ایک چیز کا اندازہ ہے کہ امریکہ وہ ملک ہے جہاں شخصیات کے تبدیل ہونے سے اہم پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بالکل ضرور آتی ہے، کچھ پالیسیز ضرور تبدیل ہوتی ہے، لیکن اہم پالیسیز جو ہیں، میجر پالیسیز نہیں تبدیل ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں بہت اہم ملک ہے جی، اور امریکہ کا ہمیشہ الائی رہا ہے، بالکل، اور دہشت گردی کی جنگ میں اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جس کو خود امریکن تسلیم بھی کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ کا موجودہ اس وقت جھکاؤ بھارت کی طرف ہے، کیونکہ ایک ارب کی وہاں منڈی ہے، ان کا اپنا، کیونکہ ملکوں کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے کام کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اس کا اپنا ایک انٹرسٹ ہونا چاہیے ہے، بھارت ایک آزاد ملک ہے، اسی طرح امریکہ بھی ایک آزاد ملک ہے۔ لیکن بیرون جب بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کی پالیسیز سے، جہاں میں نے کہا دنیا جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی پاکستان بھی ہوتا ہے، بھارت بھی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ابھی آپ کے یہاں جو الیکشنز ہوا ہے، اس میں 8 سال سے اوباما موجود تھے، ڈیموکریٹک تھی، ان کی پالیسیز پاکستان کے لیے کیا تھی، پاکستان کو پتا تھا، اگر ہیلری آتی تو شاید اسی پالیسیز کو لے کے آگے بڑھتی، اور اس میں کوئی ایسی تبدیلی کا نہیں ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو بیسیکلی آئے ہیں، خود امریکہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بالکل، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا، جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ میڈیا میں ہم دیکھ رہے تھے، امریکن چینل کو، آپ لوگوں کے چینل کو دیکھ رہے تھے، تو عموماً میڈیا نے تو ایک تاثر یہ دے دیا تھا کہ جی ہیلری جیت گئی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں جناب، یہ شاید کوئی ایک دم چینج ہے، آپ کے یہاں بڑی سوئنگ اسٹیٹس موجود ہیں، وہاں پہ ہوتا ہے کام کچھ اور ہے، پھر الیکٹرل ووٹس ہے، پاپولر ووٹس ہے، اس کا ایک سسٹم ہے آپ لوگوں کا۔ اب ٹرمپ جب آئے ہیں تو ٹرمپ کسی جگہ پہلے کوئی حکومتی عہدہ ان کے پاس نہیں رہا ہے، اور سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ ان کی وجہ شہرت جو بیسیکلی رہی ہے، وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کے حوالے سے رہی ہے، اور بزنس کے حوالے سے کہا جاتا ہے ہمارے ملک میں بھی ایک بزنس مین وزیر اعظم ہے، تو عموماً اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے، اور ہم اگر تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں اور خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ چیز آتی ہے کہ اگر آپ حکمران بننے جاتے ہیں تو آپ اپنا بزنس جو ہے وہ ختم کر دیں، کیونکہ ایک بزنس مین اچھا حکمران نہیں بن سکتا ہے، یہ ایک بات ہے۔ اب ٹرمپ آیا وہ جنوری میں ٹیک اوور کرنے کے بعد، کیا وہ بزنس اپنا لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست اس وقت ان کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ دو ہی چیز ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ ان پالیسیز کو لے کر چلیں جو کہ اوباما کی پالیسیز ہیں، جس سے شاید پاکستان اتنا خوش نہیں ہے، کیونکہ پاکستان جس طریقے سے اس نے اپنا سارا وزن امریکہ پہ ڈالا، اور آپ
کے ساتھ الہی ہوا، دہشت گردی میں اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا. ہمارے افغانستان کے اندر جو ہے وہ جس قسم کی دہشت گردی پاکستان میں آئی اس میں ظاہر ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں کا رول رہا. پھر وہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ میٹرز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر 70,000 سے زیادہ لوگوں کی ابھی شہادتیں دی ہیں اور ہم اربوں روپے اس پہ خرچ کر چکے ہیں. حالانکہ امریکہ نے دہشت گردی کی جنگ میں ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے، لیکن جس قسم کی سپورٹ پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی فوج اور عوام کو چاہیے تھی اس طرح سے نہیں دی ہے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ایک الہی کو جو بھارت ہے اس کو خوش کرنا چاہا، کیونکہ بھارت کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کے لیے امریکہ کا سافٹ آئے، تو وہاں انٹرسٹ کلیش کیا. تو اس صورتحال میں پاکستان اوباما انتظامیہ کے حوالے سے اتنا خوش نہیں تھا جو ہے. اب ٹرمپ کے آنے سے دو ہی صورتحال ہے، پریڈکشنز پہ بات کر رہا ہوں میں، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مزید خراب ہو جائے، بالکل، کیونکہ ٹرمپ کی شہرت کے حوالے سے جس طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہاں خاص طور پہ امیگرینٹ کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، تو ایک بڑا خوف سا ہے. یہاں بھی میں دیکھتا ہوں لوگوں میں، یہاں کے مسلمانوں میں بھی دیکھتا ہوں، یہاں کے امیگرینٹ میں بھی دیکھتا ہوں، اور اسی طرح پاکستان میں بھی میں یہ دیکھتا ہوں. لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جب انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے اور جب کرسی پہ حکومت پہ بیٹھتا ہے، جب اس کے سامنے پالیسیز آتی ہیں تو پھر اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. جو باتیں وہ کر رہا ہوتا ہے شاید وہ تخت پہ بیٹھنے کے بعد یا حکومت میں آنے کے بعد یا صدر بننے کے بعد وہ شاید نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے، ایک یہ بھی چانس ہے، آپ اس کو کچھ پرسنٹیج دے سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یا تو ورس کنڈیشن شاید پاکستان کے لیے ہو، پاکستان وہ اور آئسولیشن پہ چلا جائے، یا پھر کم از کم یہ ہو کہ یہ تبدیلی لائیں اور اوباما انتظامیہ کی جو پالیسی پاکستان کے لیے تھی اور پاکستان نے جتنی قربانیاں دی تھیں ان کو یہ ویلیو کرنا شروع کر، ان کو فالو کریں، ایکسپٹ کریں اور پاکستان کو اہمیت دیں، کیونکہ اس ریجن میں پاکستان ایک اہم ملک بن چکا ہے. اور ٹرمپ کے ایک دو جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت اہم ہے. جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ ہم پوری دنیا کی ٹھیکیداری کے ذمہ دار نہیں، بالکل، تو یہ ایک بہت پازیٹیو ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ملک کے معاملات میں ہمیں ریزالو کرنا ضروری نہیں ہے، معاملات میں ہم انٹرفیئر نہ کریں اور ان کو ہم چھیڑے نہیں. اب دیکھیں نا مڈل ایسٹ کا حال ہے، میں اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا ہوں. امریکہ کا انوالومنٹ ہے، ساؤتھ ایشیا میں آ چکا، ہر جگہ آپ نے اپنے پنجے لگائے ہیں جس سے نقصان آپ کے اپنے عوام کو ہو رہا. تھریٹس، یہ چیزیں بڑھتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں. اگر وہاں کریشن ہوگی جس کے بارے میں آئی ایس کی کریشنز ہے، القاعدہ کی کریشنز ہے، دوسری دہشت گرد تنظیموں کی کریشنز ہے، اس میں کہیں نہ کہیں انوالومنٹ آپ خود ایکسپٹ کرتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو مفادات کے لیے آپ لائیں گے، رکھیں گے، تو یہی کل آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گی. جب یہ طاقتور ہوتی ہیں تو آپ کو تھریٹ دیتی ہیں. تو ٹرمپ کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ ہم دنیا کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، اور یہ اسٹیٹمنٹ کہ ہمیں امریکہ کے انٹرنل معاملات کو ریزالو کرنا ہے، یہاں کے عوام کو جو ہے ٹیکس دیتی ہے اس کو ہمیں اس کے لیے جاب کریٹ کرنا ہے، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے. اگر وہ ان دو باتوں پہ لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ شاید پاکستان کے لیے بھی بہتر ہو، امریکن پالیسی، اور دنیا کے اور ملکوں کے لیے بھی بہتر ہو سکے گی جو ہم سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے، جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور جیسے بھی آپ نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ پاکستانی جو ہیں پاکستانی امریکنز جو ہیں یہاں پر، وہ یہاں کی بڑی اہم پوزیشنز میں، پاکستانی امریکن اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسلمان یہاں کے امریکن بہت ایڈمنسٹریشن میں بہت اہم پوزیشنز پہ. اور جیسا کہ آپ نے جیسے پہلے کہا، اگر ان کو نکال دیا جائے تو گویا کہ آپ نے ایک اسٹرکچر، امریکہ کا پورا اسٹرکچر ہی خراب کر دیا. تو اب یہ لوگوں کو کس طرح سے ایک یکجا ہو کے، یونائٹ ہو کے، کیا ایک حکمت عملی بنانی چاہیے؟ کیا ایک الگ سے پلیٹ فارم بنانا چاہیے، مسلم پلیٹ فارم یا پاکستانی مسلم پلیٹ فارم ان امریکہ، جس کے تحت وہ ون وائس ہو کے بات کریں، ایک فوکسڈ بات کریں اور اس کو پوری اچھی طرح سے ڈسکس کریں؟ یا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے نا، جی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہے. بالکل. تو ہماری تو سب سے بیسک اسٹڈی جو ہے وہ یہ ہے، ہمارا اسلام جو ہمیں کہتا ہے انسانیت کی بات کرو. بالکل. کہ انسان جو ہے اس کی اہمیت اگر آپ مان لیتے ہیں، اس کی عزت اور رسپیکٹ مان لیتے ہیں،
اس کی قدریں مان لیتے ہیں تو پھر تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے پھر تو. لیکن جب یہ فیکٹرز رہیں گے، یہ چیزیں رہیں گی، تو پھر ڈیفینیٹلی انڈیویجول کمیونٹی کو مضبوط ہونا ہوگا، کنسولیڈیٹ اپنے طور پر جمع ہونا ہوگا. جیسے پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہے پوری دنیا میں. اس میں خود ان کی بھی کچھ غلطیاں ہیں اور کچھ اس طریقے سے باہر کی انٹرونشن ہے جو اس کو کرنا چاہتی ہے. تو میرا خیال ہے چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے دنیا کے اور ممالک ہوں، وہاں پر اگر میں صرف مسلمانوں کو یہاں پر لے لوں تو ان تمام مسلمانوں کو ایک جگہ ہونا چاہیے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے، اور اسلام کے حوالے سے جو ان کو یونٹی دی گئی ہے، جو کہا گیا ہے اور جو قرآن و سنہ میں ذکر ہے جس چیز کا، اس کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا چاہیے. یہ نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اسلام تو پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے تو ٹرو کلرز آف اسلام دیکھ سکیں گے. ابھی تک یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، دیکھ پاتے ہیں. تو اس صورتحال کے لحاظ سے اچھا اب بات آتی ہے امیگرینٹ کی. امیگرینٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مسلم نہیں ہیں، یقیناً ان کو بھی یکجا ہونا چاہیے، ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے مفادات کے خلاف جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے. تو چھوٹا چھوٹا حصہ بن کر آپ ایک بڑا حصہ بن سکتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں امریکن، میں ایز اے اینکر میں نے اینالسٹ کیا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بڑے واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کے اندر امیگرینٹ کا بہت بڑا رول ہے. اور پورا امریکہ اگر ہم امیگرینٹ کو باہر کھڑا کر دیں گے تو شاید امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکل پیش آ جائے، کیونکہ پورا امریکہ جو اس وقت اس کا میجورٹی آف دا پارٹس، اہم پارٹس ہیں، اس کو امیگرینٹ چلا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے شاید وہ اسٹیٹمنٹ اس کا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھا، اس وقت الیکشن کا اسٹیٹمنٹ تھا، لیکن جب سیٹ میں بیٹھیں گے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا ہے، ان کو اپنے مفادات کے بارے میں سوچنا ہے، ان کو مسلمانوں کو یکجا کرنا ہے. آپ بہت بڑا ذریعہ ہے، میڈیا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اسی قسم سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، انسٹیٹیوشن کام کر رہی ہے، اس کو ذمہ داری، ایمانداری سے، بہت ضروری چیز ہے ایمانداری سے، مفادات کے لیے نہیں. یہاں دنیا مفادات کے لیے کام کرتی ہے، انسٹیٹیوشن بناتی ہے مفادات کے لیے، آرگنائزیشن بناتی ہے مفادات کے لیے، مسجدیں بناتی ہیں مفادات کے لیے، گرجا گھر بناتے ہیں مفادات کے لیے، فلاں چیز بناتے ہیں. یہ وہ جگہیں ہیں جو انسٹیٹیوشنس ہیں یا گرجا گھر ہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، یہ پورے کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے، یہ پورے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اگر امریکہ کے مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان، خاص طور پہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، اگر وہ مل جائے، ناٹ ایزی تھنگ، بیکاز ان کو جتنا ان کو جوڑنے والے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس کو توڑنے والے ہیں. تو لیکن سمجھنے کی بات ہے، اگر 6 دن سمجھ جائے، ہدایت اوپر سے آ گئی، اور اگر واقعی یہ جمع ہو جائیں گے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے. تو اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں، ڈاکٹر دانش غلط ہو سکتا ہے، میری غلطی کی بنیاد پر آپ اسلام کو نہیں کہہ سکتے، میری غلطی کی بنیاد پر آپ قرآن کو وہ نہیں کہہ، میری غلطی کی بنیاد پر آپ میرے دین کو برا نہیں کہہ سکتے. میں غلط ہوں، میں نے، اور اسی طریقے سے آپ کے مذاہب ہیں، آپ غلط ہیں تو آپ کا مذہب غلط ہے، نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن میری غلطی کی بنیاد پر پورے اسلام کو یا 10 لوگوں کی یا 100 لوگوں کی یا 1000 لوگوں کی کہنے میں یا 1 لاکھ کے کہنے پر آپ پوری کی پوری ایک پورے دین کو، پورے اسلام کو غلط نہیں کہہ سکتے. تو ہمیں خود کو سمجھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ملانا ہوگا، اور ملا کر یقین مانیے جس دن مسلمان اکٹھا ہو کر اسلام پر کام کریں گے، دوسرے مذاہب، دوسری انسانیت بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گی، اور ساری رفت ختم ہو جائے گا. کیونکہ آپ کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آپ کا پیغام انسانیت کے لیے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم یہ سب بات جانتے ہیں کہ یہ ہم پہ غلط انگلیاں اٹھا رہے ہیں، غلط تانا و تشنی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ غلط ہے، اسلام ایسا نہیں سکھاتا. لیکن کرنے والے کر رہے ہیں کیونکہ آپ مضبوط نہیں ہیں. اگر آپ نے اپنی ایسی کوئی مضبوط بنیادیں بنائی ہوں، ایسے کوئی مضبوط ادارے، کوئی ایسے ادارے ہوں کہ جب وہ آپ کے جو ہے نا وہ ٹو گو پرسن ہو، ہر معاملے میں آپ کے اسپوکس مین ہو، صرف ایک ہو، سب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک ادارہ، ایک ذمہ دار ادارہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے، ایسا کچھ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ، جب کہ آپ کی اتنی اسٹرینتھ ہوگی تو کوئی آپ پہ انگلیاں اٹھا بھی نہیں سکے گا. ہمیں اپنی جو ہمیں اللہ نے عقل و فہم دیا ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ دے دے،
اور ہم اس طرح سے یہاں پہ کام کر بھی رہے ہیں، لیکن ہم یہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ مزید زیادہ سے زیادہ لوگ. اب اسی طرح کی میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں، یہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون صاحب جو ہیں، انہوں نے یہاں پہ، وہ ایک اسکالر ہیں، ویری اسکالرلی فگر، ان کا پینیٹریشن مسلمان امریکنز اور خاص کر پاکستانی امریکنز میں ان کا بہت ڈیپ ہے، بہت پورے نیشن وائڈ ان کی وہ پاپولیرٹی ہے. انہوں نے اپنے اس کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفاد میں نہیں، اس لیے کہ امت جو ہے ایک یکجا ہو جائے، انہوں نے ایک عید کے موقع پر ایک انہوں نے فتویٰ جاری کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے عید کے موقع پہ ایک بہت زبردست یونٹی کا جو ہے وہاں پہ ظہور ممکن کرایا. اپنی اسکالرلی صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی عید ایک ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ 2-3 ہو. انہوں نے کہا کہ مکہ کو جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بنایا جائے، وہاں کی مون سائٹنگ کے حساب سے یہاں عید ہوا جائے. اس کا اتنا بڑا پازیٹیو افیکٹ ہوا کہ پورے آج امریکہ میں 3 سال سے، پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں 3 سال سے ایک دن بقرعید، ایک دن رمضان، ایک دن عید الفطر ہو رہی ہے. یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے. اسی طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ، ہر قسم کے لوگ اگر اس طرح سے کریں تو آپ اس کے بارے میں دیکھیں، ڈیوائڈ اینڈ رولز، یہ بہت خطرناک چیز ہے. ڈیوائڈ کر دو، بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ، چاہے وہ سیاست کے نام پہ، چاہے وہ سماج کے نام پہ، چاہے وہ طریق کے نام پہ، چاہے کسی کے نام پہ، ڈیوائڈ کر دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف دہ بات تھی. میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر جو آپ نے نماز کے بارے میں کہا ہے، کہ جب میں امریکہ آتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ایک مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے تو دوسری مسجد میں نماز ہی نہیں ہے، نماز، تیسری مسجد دوسرے دن منا رہے ہیں. اس کو بھی چھوڑیے، میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک گھر کے اندر والد صاحب والدہ عید منا رہی ہیں اور بچے کہتے ہیں ہماری کل عید ہے، یا بچے آج عید منا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کل عید ہے. یا ایک ہی خاندان کے ایک فیملی عید منا رہی ہے تو ان کے بھائی اور ان کے بچے جو ہیں، تو کتنے شرم کا مقام ہے. کتنی، کیا میسج دے رہے ہیں ہم دنیا کو، ہم کیا میسج دے رہے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی ایک عید پر متحد نہیں ہو سکتے. اسی طرح پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں کہ جناب علی جب عید کا چاند کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پختونخوا میں، وہ ہمارے ایک بڑے مشہور وہاں کے مولوی ہیں جو اکثر اعلان کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم جو ہیں وہ ہمارا چاند ہو گیا، ہم کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف جگہوں میں ٹولیوں کے ساتھ نماز ہو رہی ہے. اچھا آپ کی نماز ہو گئی؟ یار میں نے کل منا لی تھی. اچھا یار میں تو آج منا رہا ہوں. تو یہ ایک مذاق بن گیا، مذاق بن گیا. تو جس نے بھی یہ کیا ہے، بالکل، یہ اگر ڈاکٹر مفتی اخون صاحب نے یہ کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے اگر تمام مسلمان، خاص طور پہ امریکہ کے مسلمان، بچے بوڑھے بڑے، ایک فیملی کے، ایک کمیونٹی کے، ایک علاقے کے، ایک شہر کے، ایک پورے اسٹیٹس کے، ایک پورے یو ایس اے کے لوگ اگر ایک وقت میں نماز پڑھیں اور ایک عید منائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. میں تو ان کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے نہ صرف ایک بڑا کام کیا ہے اخوت کے لیے، یکجہتی کے لیے، بلکہ ایک بہت بڑی اسلام کی خدمت کی ہے، کیونکہ اس سے ایک میسج اسلام کا بھی جاتا ہے کہ یہ لوگ تفرقات میں نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگر یہ پوری دنیا میں ہو جائے مسلمان کہ بھائی آپ کا ایک قبلہ ہے کعبہ، اور اگر اس کعبے میں چاند نظر آ جاتا ہے وہاں پر، اور اس چاند کی بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہو کر ایک دن عید منا لیں تو یہ کتنے خوبصورت دن ہوگا. لیکن سر میں کہتا ہوں کافر مسلمان کے درمیان ایک اور بہت خطرناک چیز ہے اور اس کو کہتے ہیں منافقین. بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین سے بچائے، آمین. جس دن آپ نے منافقین کو پہچان لیا اس دن یقین مانیے آپ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے ماشاءاللہ، ظاہر ہے کہ متحد ہوں گے تو انگلیاں اٹھانے والوں کو بھی ہوگا احساس کہ بھئی ہم کس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یہ کوئی 2-4 لوگ نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑے ایک نیشن ہے. تو اور منافقوں کی تبدیلی وہ تو کرے گا، تو پہچان لیجیے آپ منافق کو کہ یہ شخص اس اتحاد میں انگلیاں اٹھا رہا ہے تو یہ منافق ہے، یہ اس اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہ رہا ہے. بالکل. اور شعور دیا ہے اللہ نے، عقل دی ہے، سمجھ ہے
کہ بھائی آج کل کے اس سسٹم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر شاید چاند کسی جگہ نظر آئے نہ نظر آئے، اس پہ آپ کیوں جھگڑتے ہو یار؟ آپ ایک جگہ پر بہت اچھی بات کی انہوں نے، اور اگر یہ امریکہ میں ہو گیا ہے تو میں تو ان کو کریڈٹ دیتا ہوں، میں تو کہتا ہوں بہت بڑا کام کیا ہے، اور اٹھائے انگلی تو انہیں پہچانیے بالکل کہ وہ منافق لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں میں یکجہتی ہو۔ بالکل، اور یہ اب پھر بھی یہاں کے لوگوں میں پھر بھی دیکھا گیا ہے ایک پوٹینشل ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ آپ جس طرح کا میسج دے رہے ہیں میں پریٹی شیور کہ وہ اس سے کچھ لیسن لرن کریں گے اور اپنے اندر کوئی تبدیلی، پازیٹیو تبدیلی بھی لائیں گے۔ یہاں کے لوگوں میں پھر بھی ایک پوٹینشل ہے، اسی امید کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ میسج جو ہے سچائی کا میسج، یکجہتی کا میسج، اچھائی کا میسج، ہیومینٹی کا میسج آگے بڑھے۔ تو ڈاکٹر صاحب آج آپ کا بھی ہم نے خوب ٹائم لیا، آپ نے بہت مفید باتیں ہمیں بتائیں اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور خاص کر پیجی صاحب کے وہ شکر گزار ہیں، پرویز محمود صاحب، کہ ان نے آپ کو یہاں پر چینل پہ لے کے آئے اور آپ سے اتنی مفید گفتگو کا موقع دلوایا۔ تو آپ حضرات کی اللہ تعالیٰ خدمت۔ صاحب نہ صرف امریکہ کی ہر دل عزیز شخصیت ہے، میں نے تو یہاں جن لوگوں سے بات کی بالکل بہت لوگ ان کو جانتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، ان کے اندر بہت اچھی ریپوٹیشن شخصیت ہے ان کی۔ اسی طرح پاکستان میں بھی لوگ ان کو بہت جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو ہماری قربت کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہے، پاکستانی بھی ہیں، مسلم بھی ہیں اور امریکن بھی ہیں۔ تو آپ کو ہم کو ملایا ہمیں بالکل، ان کی آپ دونوں کا ہم بہت شکر گزار ہیں تہہ دل سے۔ آپ لوگوں نے کی وجہ سے اتنی مفید باتیں چینل پر ہوئیں، اور یہ کار خیر جہاں جہاں جائے گا وہاں تبدیلی آئے گی، اور یہ تو صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے ایک چینل کے جو ریویورز ہیں ان سے ایک جملہ کہوں، اگر میری کسی بات سے آپ اتفاق نہ کریں یا آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ تو آپ کی گریٹ ہمبلنس، یہ آپ کی ہمبلنس ہے جو آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو ہم بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ باتیں تو بہت سی تھیں کرنے کے لیے، بہت انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی تھیں، بہت مفید، اور ظاہر ہے کہ یہ ٹاپک اتنے واسٹ ہیں کہ جتنا اس پہ گفتگو کرو یہ ختم ہونے والے نہیں، لیکن انہوں نے جو دو ٹوک میسج آپ کو دے دیا بس وہ لے جانے کا ہے۔ پاکستانی سیاست میں جیسے کہ انہوں نے یہ بتایا قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کو لازم پکڑیں، اور اسی طرح سے ڈیموکریسی جو ریئل ڈیموکریسی ہے اس کو لازم پکڑیں، اور نیشنل انٹرسٹ کو کسی بھی حالت میں جو ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ اور جب بیرون ممالک جو مسلمان ہیں ان کے لیے جو ان کا میسج ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ سولہ اور سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل، کہ یہاں پہ یکجہتی اور اپنے اندر جو ہے اسلام کا اتحاد، اور یہاں پر ہیومینٹی کے لیے جو آپ بھی کام کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے جو آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس کو آگے بڑھائیں، اور کسی بھی فرقے سے بالا نظر، کسی بھی مذہب سے بالا نظر، پھر دیکھیں آپ ہی کا دن ہوگا، آپ ہی کی راتیں ہوں گی، آپ ہی کا جو ہے چرچا ہوگا ہر جگہ۔ تو اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ کسی اہم مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔